الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب دوست شب برات کے بعد یعنی 15 شعبان کے روزے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، یا اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کے اندر ہمیں 15 شعبان کے دن سہولت مل جاتی ہے روزہ رکھنے کی، اس نیت کے ساتھ چونکہ شعبان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول عمل تھا، تو اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ یا دوسرا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جنہیں ایام 20 بھی کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں کہ ایام 20 کے روزے کے اندر 15 کو شامل کر رہے ہیں، تو پھر بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کے 15 کا روزہ رکھو۔ وہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے کے اندر ہے، فرض واجب نہیں۔ ہاں، دوسری 2 نیتوں کے ساتھ چونکہ ایام 20 کے روزے کے اندر یہ شامل ہے، یا شعبان کے مہینے کے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات اس نیت پہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور شعبان کی 15 کا روزہ رکھنا واجب فرض نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے امت محمدیہ کو ایک مکرم معزز محترم مہینہ بھی عطا کیا ہے جو آنے والا مہینہ ہے، تو اس کے ایک روزے کا اجر و ثواب پوری زندگی کے نوافل روزے رکھیں گے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں حکم دیا اس کو ہم بجا لائیں، تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ ہاں، اگر وہ 2 نیتیں کر لی جائیں کہ ایام 20 کی وجہ سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، اگر اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو پھر سنت کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے اندر اعمال کرنے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہم اس کو بجا لیں، یہی دین اور شریعت ہے۔ زیادہ نوافل کی پابندی، زیادہ ذکر و اذکار، اس کا نام دین نہیں، دین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا نام، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، اس پہ یقین کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اقوال، افعال، اعمال اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کو مانے۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اتباع ہے، اور اسی کے اندر ہی ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میرے معاش بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، کام بھی کرتے تھے، اپنے بچوں، بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو ٹائم بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس کا نام دین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آ جائیں۔ تو آخر میں میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آنے والا ہر وظیفہ، ویڈیو، عمل اور مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے احکامات کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔